بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ غریب کا سہارا اللہ ہے۔ غریب پیدا ہونے پر ہمارا قصور نہیں ہے، اگر ہم غریب ہی مر جائیں تو ہمارا قصور ہے۔ محنت کامیابی کی کنجی ہے، سچی لگن اور کوشش سے کچھ بھی حاصل کرنا ناممکن نہیں۔ غریب لڑکی جس کا باپ بھی مر جائے اس کے لیے ڈاکٹر بننا آسان نہیں۔ کرن نے آج اپنی ماں کا جو امیر گھروں میں برتن دھوتی اور صفائی کرتی تھی، محنت سے سر بلند کر دیا۔ کرن اور حمزہ دو بہن بھائی تھے۔ کرن 8 سال کی تھی اور حمزہ کی عمر 7 سال کی تھی۔ ان کا والد پیٹرول پمپ پہ کام کرتا تھا، قلیل تنخواہ تھی، غربت کی چکی میں پس رہے تھے۔ ان کے والد کو پھیپھڑوں کا مسئلہ تھا جو دن بدن ختم ہونے لگے تھے۔ دال روٹی سے جو پیسہ بچتا وہ اس کے والد کے علاج پر لگتا۔ آہستہ آہستہ بیماری بڑھنے لگی، ملازمت بھی جاتی رہی۔ اب علاج کے لیے کوئی پیسہ نہ تھا، نہ زمین اور نہ ہی زیور جسے بیچ کر علاج کروایا جا سکتا۔ نوبت فاقوں تک آ گئی، گھر بھی اپنا نہ تھا۔ ماں کو بچوں اور شوہر کی ہر وقت فکر کھائے رکھتی۔ اب تو والد بستر سے لگ گیا تھا۔ حالات ناگزیر دیکھتے ہوئے اس کی والدہ نے چند امیر گھرانوں کے برتن صاف کرنا شروع کر دیے۔ اب ان کا چولہا جلنے لگا، مگر بیمار شوہر کا علاج نہ کروا پائی۔ بروقت علاج نہ ہونے پر ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اب بچے غریب ہونے کے ساتھ ساتھ یتیم بھی ہو گئے تھے۔ اس افراتفری اور خود غرضی کے عالم میں یتیم بچوں کا کوئی سہارا نہیں بنتا۔ گھر کا کرایہ وقت پر نہ دے پانے کی وجہ سے مالک مکان نے ان سے چھت کا سایہ بھی چھین لیا، تو وہ دوسرے شہر اپنے ماموں کے پاس جا کر رہنے لگے۔ ماموں نے صرف ایک کمرے سے نوازا تھا، پڑھائی اور گھر کے باقی اخراجات اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن ممانی جان ہر وقت ذلیل کرتی۔ ان کی ماں نے ماسی کا کام شروع کر دیا۔ وہ نواب صاحب کی کوٹھی پر صفائی ستھرائی اور کھانے پکانے کا کام کرتی، بچا ہوا کھانا اپنے بچوں کو دیتی اور جو ماہانہ چند ہزار روپے آتے وہ اپنے بچوں کی پڑھائی پر صرف کرتی۔ بچوں نے میٹرک کر لیا، زیادہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ کالج کا خرچہ نہ اٹھا سکے۔ ان کی ماں شہر کے ایک مشہور ڈاکٹر سے ملی اور بتایا کہ میں چاہتی ہوں میری بیٹی ڈاکٹر بن جائے اور میرا بیٹا افسر، لیکن میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں ان کی بھاری فیس ادا کر سکوں۔ اس کی ماں مسلسل روتی ہوئی بتا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کے لیے 2 آپشنز ہیں، یا تو وہ ڈاکٹر بننے کے لیے کسی مہنگے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے یا گورنمنٹ کالج میں داخل ہو کر انٹرنیٹ سے تیاری کی جائے۔ اس کے لیے موبائل یا لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کی ضرورت ہوگی۔ ماں نے اپنی شادی کی آخری نشانی سونے کی انگوٹھی بیچ کر موبائل لیا اور گھر کی طرف نم آنکھوں کے ساتھ روانہ ہوئی۔ ممانی جان کو تو اب ایک اور موقع مل گیا تھا کہ تمہارے بچے ہر وقت موبائل پر لگے رہتے ہیں، کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر بیٹی کو رخصت کرو۔ بیٹی کی ماں ہو اور بالکل بھی شرم نہیں آتی تمہیں؟ ابھی سے ہی اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا ہے۔ ممانی جان زہر بھرے لہجے سے ان کے سینے پر وار کر رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، بچوں نے اپنی انتھک محنت جاری رکھی، ماں نے بھی ہمت نہ ہاری اور بچوں کو حوصلہ دیتی رہی۔ آخر وہ دن آ گیا جس کا ماں اور بچوں کو بے صبری سے انتظار تھا، جس کے لیے انہوں نے دن رات ایک کر دیا تھا۔ وہ خواب جو انہوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ آج پورا ہو گیا تھا۔ کرن نے NTS کا ٹیسٹ پاس کر لیا، وہ اب اپنی ڈیوٹی پر جا رہی تھی۔ ماں اور بھائی کو گلے ملی، روتے ہوئے ماں نے بیٹی کو گھر سے دعائیں دے کر الوداع کہا۔ ماں اپنے دن بھر کے کاموں میں مصروف رہتی اور بیٹا ماں سے چھپ کر چند پیسے کماتا، ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی پر بھی مکمل توجہ دیتا۔ حمزہ کی پڑھائی بھی مکمل ہوئی اور اسے انسپکٹر کے عہدے سے سرفراز کیا گیا۔ یہ ماں کی دعا اور بچوں کی محنت تھی۔ کرن کو ماں خرچہ بھیجتی رہی، اب وہ ڈاکٹر بن گئی تھی۔ 4 سال کے بعد کرن گھر واپس آئی تو پورا محلہ اکٹھا ہو کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کرن جو نم آنکھوں کے ساتھ گھر سے رخصت ہوئی تھی، مسکراہٹ اور کامیابی کا ایوارڈ ہاتھ میں لیے واپس آئی۔ اس نے اپنی ماں کا مان نہیں توڑا تھا، بلکہ ثابت کیا تھا کہ بیٹیاں زیادہ محنتی ہوتی ہیں،
بس ماں باپ کے بھروسے اور سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے محنت اور لگن سے اپنا کام جاری رکھا۔ وہ شہر کی مشہور اور بہت بڑی ڈاکٹر بن گئی تھی۔ اس نے اپنے گاؤں واپس آ کر ہسپتال کھولا اور غریب لوگوں کا مفت علاج کرنا شروع کر دیا۔ اس کی ماں کی خواہش تھی کہ اس کی بیٹی غریبوں کا مفت علاج کرے تاکہ اس کے باپ کی طرح کوئی غریب بھی بیماری سے سکتے ہوئے گھر کے کونے میں دم نہ توڑ دے۔ وہ ماں جس نے در در کی ٹھوکریں کھائی تھیں، لوگوں کے برتن اور کپڑے دھوئے تھے، تانے سنے تھے، جس کو لوگ ماسی کے نام سے جانتے تھے، آج وہ فخر سے اپنا سر بلند کیے اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اگر امیروں کے بچے کچھ بن سکتے ہیں تو غریبوں کے کیوں نہیں؟ بس جذبہ ہونا چاہیے، ایسا جذبہ جو ہر وقت آپ میں آگ لگائے رکھے، جو آپ کو سکون سے نہ بیٹھنے دے، جس کے لیے آپ ہر وقت کوشاں رہیں، تو یقیناً ایک دن کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ آپ کو یہ سبق آموز کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایسی ہی لیسنیبل کہانی کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔